إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم. بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو. دین پر استقامت کرو، جم جاؤ دین پر، ثابت قدمی کے ساتھ، مکمل پامردی کے ساتھ دین پر ڈٹے رہو، قائم رہو. وہ دین جو اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی اور ساری دنیا کی دنیاوی و اخروی سعادت کے لیے اللہ نے نازل کیا. جس دین پر عمل کرنا ہی ہماری نجات کا واحد ذریعہ ہے، اس دین کے اوپر، اس صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہو موت کے وقت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی ہے اس وقت تک اللہ کی عبادت پر قائم و دائم رہو، ثابت قدم رہو. پوری پامردی کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہنے کا نام دائیں بائیں منحرف ہوئے بغیر صراط مستقیم پر گامزن رہنا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، صراط مستقیم پر جم جانا، یہ ہے استقامت. اور یہی ہے مدار سعادت. سعادت کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہتا ہے جو دین پر مکمل ثابت قدم تھے. آپ سے بڑھ کر دین پر جمنے والا اور ثابت رہنے والا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا، سورہ ہود کی آیت ہے، فاستقم کما امرت، اے نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طریقہ سے دین پر جم جائیے، دین پر قائم رہیے. جو نبی دین پر مکمل قائم ہے اس کو اللہ کہا کہ دین پر جم جائیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے اور دوام و ثبوت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ رہیے، ثابت قدم رہیے. ان لوگوں کے طریقہ سے نہیں جو کبھی دین پر رہتے ہیں، کبھی دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، دین سے ہٹ جاتے ہیں. پوری پامردی کے ساتھ دین پر اے نبی قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے شرک سے توبہ کیا ہے اور ایمان اختیار کیا ہے اور آپ کی اطاعت کا آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام مومنین قیامت تک آنے والے، ان سب کو یہی ہدایت ہے کہ وہ سب دین پر جمے رہیں. انہ بما تعملون بصیر، وہ تم سب کے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی کون دین پر ثابت ہے یا کون دین پر نہیں ہے، کون وقت کے ساتھ چلتا ہے، کون مستقیم لوگوں کے ساتھ مستقیم رہتا ہے. روزہ رمضان کے زمانے میں تو خوب مستقیم رہتا ہے، خوب دین پر ڈٹا رہتا ہے، اور پھر دین کو ضائع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اپنی کھیتی کو خود سے آگ لگا دیتا ہے،
اپنے لگائے ہوئے درخت کو خود جڑ سے کاٹ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین پر جمنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، روزی دینے والا، مرنے والا، جلانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، مالک کائنات، مالک کل اللہ ہے، جو ایک اکیلا لائق بندگی ہے۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، اقرار کیا، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے۔ جم گئے کا مطلب کہ پھر کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک کی طرف مڑے نہیں، رخ نہیں کیا، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر۔ شرک کی دو قسم ہے، اکبر اور اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے وہ ہم کسی دوسرے کے لیے کر دیں، تو یہ شرک اکبر ہوا، ایسا کرنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ اور شرک اصغر جو شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ تو جو لوگ اللہ کی توحید پر جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے انتہائی سخت حالت میں، جب موت کا وقت ہوتا ہے، احتضار کا عالم ہوتا ہے، روح کے قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے دین پر استقامت کرنے والے کو بشارت دیتے ہیں، بڑی عظیم بشارتیں ہیں، اور ہر طرح کا خوف ان سے دور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مستقبل کا ڈر مت کرو، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے مت ڈرو، قبر میں بھی ہم تمہارے مونس و غمخوار رہیں گے، حشر کے میدان میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، آگے کا ڈر مت کرو، ولا تحزنوا، اور اپنے پیچھے کا غم نہ کرو کہ بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، گھر بار مال دولت کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا، اللہ تمہارے بال بچوں کی نگہبانی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا خلیفہ اور نائب ہوگا، اللہ کی حفاظت میں تمہارے بال بچے ہوں گے۔ ماضی کا غم نہ کرو، دنیا جو چھوٹ رہی ہے، اپنے پیچھے جو سب کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کا غم نہ کرو۔ حزن، ملال اور غم کا تعلق ہے ماضی سے، اور خوف کا تعلق ہے مستقبل سے۔ آگے کا ڈر بھی مت کرو، اب پیچھے کے لیے غمزدہ بھی مت ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کا کیا ہوگا۔ کتنا بڑا اطمینان دلا رہا ہے فرشتہ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو ہم سے، خوشخبری جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رب کریم، رب غفور تمہارا انتظار کر رہا ہے، جنت میں تمہاری مہمانی ہوگی۔ جس کا میزبان اللہ ہو اس کی مہمانی کا کیا کہنا۔ میزبانی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ میزبان ہے، تم اس کے مہمان ہو۔ اللہ جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو چاہو گے، جس چیز کی خواہش ہوگی وہ چیز سامنے آ جائے گی، جس چیز کو چاہو گے، جس چیز کی طلب ہوگی وہ شے حاضر ہو جائے گی۔ کتنی زبردست بشارت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، ایک اللہ پر ایمان لائے اور اس کے اوپر جمے رہے، اس کی بندگی پر قائم رہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہی مضمون ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اسی عقیدے پر جمے رہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے آگے کا، نہ کوئی ملال اور حزن ہے پیچھے کا، اور ایسے لوگ جنت کے ساتھی ہیں۔ جیسے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، لگا رہتا ہے، پکڑے رہتا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی الگ نہیں ہوتا، ویسے وہ آدمی جنت سے الگ کبھی نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے صاحب ہیں، جنت کے ساتھی ہیں۔ جنت ان سے چمٹی رہے گی، وہ جنت سے چمٹے رہیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، سدا جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، سدا صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، سدا نعمت میں رہیں گے، کبھی نعمت سے محرومی نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہوگا جو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ بزرگ دوست، ایک صحابی آئے، سفیان بن عبداللہ ثقفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ غیرک وفی روایہ بعدک،
اے نبی ایک ایسی بات کہہ دیجئے، اسلام لانے کے بعد ہم کو ایک ایسی بات کہہ دیجئے کہ اب اس کے بعد کسی سے آپ کے علاوہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی جامع بات کہہ دیجئے، 100 کی ایک بات جو کہتے ہیں ہم لوگ کہ 100 کی ایک بات کہہ دیجئے۔ تو آپ نے جو سب سے جامع بات ان کو کہی، کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جا، اللہ کی توحید پر جم جا، اللہ کی اطاعت پر جم جا، جو حکم اس نے فرمایا ہے، جو واجب ہے، جو فرض اللہ نے کیا ہے، دیکھ خیال رہے کبھی نہ چھوٹے وہ فرض اور واجب تم سے، اور جس کام کو اللہ نے حرام کیا ہے دیکھ اس کام کا ارتکاب مت کرنا، اس کام کے قریب مت جانا، اس کے اوپر جم جا۔ لیکن ہو سکتا ہے انسان ہی تو ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی واجب کی خلاف ورزی ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، انسان ہی تو ہے، خطا اور نسیان اس کی خمیر میں ہے، بھول چوک اس کی خمیر میں ہے۔ تب جب غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے خود نسخہ بتایا، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اللہ کے دین پر جم جاؤ، اور اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کسی واجب کا ترک ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب تم سے ہو جائے تو اللہ سے معافی چاہ لو، فاستغفروہ، اللہ سے معافی چاہ لو، اللہ معاف کر دے گا، نا امید مت ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہہ دیجئے اے میرے بندو، اللہ کہتا ہے کہ یہاں سے میری بات کہہ دیجئے، یا عبادی، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات سنا دیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، گناہ کا انبار لگا رکھا ہے، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ انڈر بریکٹ کا جملہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے توبہ سچے دل سے کر لیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کریں، گناہوں پر نادم ہوں، افسردہ ہوں، اللہ سے معافی چاہیں، آئندہ کے لیے عہد کریں اللہ سے کہ انشاءاللہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے اسی طرح کی، شیطان بہکا دے، پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن جس وقت اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اس وقت مخلص ہوں، سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، واقعی شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں پر اور اللہ سے معافی چاہ رہے ہوں، تو کوتاہی تو ہوگی، تو اس کے لیے اللہ سے معافی چاہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی کہیں رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکموں پر عمل کرو، جہاں کہیں بھی رہو۔ مسلمان ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، دکان میں بہت بڑا بنیا، بہت بڑا بے ایمان بنا ہوا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں ہے تو بہت بڑا شرری بنا ہوا ہے، تنہائی میں ہے تو گناہ کی چیزیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس تنہائی میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جہاں کہیں رہو اللہ کے حکم پر عمل کرو، اللہ ہر جگہ ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ کا مطلب کہ ہر جگہ اس کا علم موجود ہے۔ یہ بدعقیدگی ہوگی اگر کہو گے کہ اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ ہر جگہ کا معاملہ ہے کہ ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہر بات تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو، یہ مطلب ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ساتھ کا مطلب کہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرتا ہے، نصرت اور حمایت بھی فرماتا ہے۔ تو کہا جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تقوی کے تقاضا پورا کرنے میں کبھی کوتاہی ہو جائے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو، کوئی واجب چھوٹ جائے، تو نبی فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لو، یہ نیکی بدی کو ختم کر دے گی۔ لیکن نیکی سے بدی ختم ہوتی ہے کب؟ جب چھوٹا گناہ آپ کیے ہوئے ہوں تب۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ چھوٹا گناہ کیا ہے تو بڑے نیک عمل کرنے کی وجہ سے
گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ نے وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو معلوم ہوا کہ استقامت کیا ہے کہ اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر قائم رہیں۔ استقامت کیا ہے کہ اللہ کے اوامر اور نواہی کے اوپر قائم رہیں، کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے وہ کریں اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ اور استقامت کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کریں، برادرانہ معاملات کریں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھوٹ بولے، اس کو دھوکہ دے، اس کے ساتھ دجل و فریب کرے، خیانت کرے، اس کو گڑھے میں ڈھکیلے۔ یہ کبھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، مسلمان بھائی ہے مسلمان کا، وہ ایک دوسرے کو رسوا نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے، گرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے باہر لاتے ہیں۔ اور یہ بات صرف ہماری مسلمانوں کی حد تک بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر کافروں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہے تو بالکل اسلام کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ بھی جو میرا وعدہ ہے وعدہ پورا کریں، اس کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، اس کے ساتھ بھی دھوکہ اور فریب نہ کریں، تاکہ وہ سمجھے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ہم کو دیکھے تو ہمارے اسلام کی خوبی پر اس کو یقین ہو کہ واہ مسلمان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، زبان کا بڑا پابند ہوتا ہے، وعدے کا بڑا پکا ہوتا ہے، یہ دھوکہ فریب نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے کہہ دے گا کہ اس میں یہ خیر اچھائی ہے، یہ خرابی ہے، آپ کو پسند ہے تو لے لیجیے، کچھ دام کم کر دیتے، لیکن وہ کافر کو بھی نہیں ٹھگے گا، کیونکہ یہ مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق آتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، کوئی ان کو دیکھے تو قرآن کو دیکھے۔ جتنی اچھی تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں اور جن خرابیوں سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، وہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، تمام خوبیوں سے آراستہ تھے اور تمام شر سے پاک تھے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، پڑھتے تو ہو لیکن سمجھتے نہیں، وہ عمل نہیں کرتے۔ تو استقامت یہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ استقامت کیا ہے دین پر؟ صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی سیدھی راہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام بولے تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا۔ اس پر ڈٹنے کا نام اور اس پر قائم رہنے کا نام استقامت ہے۔ جو باؤنڈری اللہ نے مقرر کی ہے، اسلام مکمل دین ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ اسلام کو اللہ نے پیارے نبی پر مکمل کر دیا، کچھ کمی نہ چھوڑی۔ اگر کوئی مولوی اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، قسم اللہ کی وہ دین میں تشدد کرتا ہے، غلو کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو دین سے نکال باہر کرو۔ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا کسی ملا مولوی اور کسی پیر فقیر کے کہنے پر۔ کون ہوتے ہیں ہم اللہ کے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے، جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا؟ اور اسی طریقے سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کسی چیز کا ضیاع نہ ہو، کسی چیز سے تساہلی نہ ہو، کسی چیز سے غفلت نہ ہو، کسی چیز میں کمی بھی نہ ہو۔ اللہ کے دین پر ایکوریٹ عمل کرنے کا نام، صحیح طریقے سے عمل کرنے کا نام صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، استقامت کرنا ہے۔ جو چیز دین کی ثابت ہے اس میں کوتاہی نہ کریں، جو چیز ثابت نہیں ہے اس میں ہم تشدد اور غلو نہ کریں۔ اب ایک ٹانگ اٹھا کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ناک بند کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ جوگیانہ دین سمجھتے ہو؟ یہ جوگیوں کا دین ہے یا راہبوں کا دین ہے، جنہوں نے دنیا ترک کر دیا، کہا بیوی نہیں کریں گے، اعلی اولاد نہیں کریں گے، جو بستی پہن کر کے چھوٹا سے چھوٹا تنگ سے تنگ کپڑا پہن کر کے جنگل میں رہتا ہے جاڑے میں، بابا جی سب، یہ اسلام یہ نہیں ہے۔ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حساب سے فائدہ اٹھاؤ، بیوی کے پاس جاؤ، بال بچوں کی تربیت کرو، کاروبار دیکھو، اسلام کے مطابق کرو گے، سب عبادت ہے۔ ہمارا دین وہ دین ہے۔ تو دین میں تشدد کرنا، عبادت کے نام پر، ذکر و اذکار کے نام پر، تقویٰ کے نام پر جو لوگ دین میں بہت سارا اضافہ کرتے ہیں، ان کی مثال مسیحیوں کی، نصرانیوں کی، جنہوں نے دین میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی، جس کو قرآن نے کہا وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں کی راہ اللہ ہم کو نہ دکھا۔
یہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس علم نہ ہو، عمل بہت ہے، علم نہیں، اور جس کے پاس علم ہو اور عمل کم ہو وہ مغضوب علیہم ہے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا ہے، یعنی یہودی، جنہوں نے دین میں بڑی کوتاہی کی اور دین کی آیات کو بیچ دیا فائدے کے لیے، دین کے احکام کو بدل دیے، دین پر عمل ان کے یہاں نہیں تھا، بڑے بڑے علماء تھے ان میں، اور یہاں عیسائیوں میں کیا تھا کہ علم کم تھا، عمل بہت تھا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ بغیر علم کے عمل کرنے والے کی مثال رات کے اس لکڑہارے کی ہے جو رات میں لکڑی چنتا ہو اور لکڑی کے بھیس میں سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کر کے گٹھڑ میں باندھ لیتا ہو۔ جو کوئی کچھ کرنا ہے اس پہلے اس کا حکم معلوم کرنا ہے، دلیل معلوم کرنی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، سنت ہے کہ بدعت ہے، اس کے بعد ہی عمل کرنا۔ تو اگر آپ تشدد اور غلو سے بچیں گے اور کوتاہی سے دین میں پرہیز کریں گے، جس کو کہتے ہیں افراط تفریط، نہ آگے بڑھنا ہے دین سے، نہ دین میں کسی چیز کی کمی کرنی ہے، ٹھیک جو اللہ نے قانون اتارا ہے قرآن اور سنت میں، اگر اس کے دائرے میں آپ اپنے کو رکھتے ہیں تو آپ بندے مستقیم ہیں، آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں، صراط مستقیم پر قائم ہیں آپ۔ اگر آپ ایکوریٹ دین کے اوپر ہیں تو صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ فضیلت آئی جو آپ نے ابھی سنی۔ بزرگوں، دوستوں، دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضروری علم حاصل کریں، علماء کی مجالس اختیار کریں، قرآن کا جہاں درس ہو، حدیث کا درس ہو، وہاں بیٹھا کریں۔ دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیجیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اور خاص کر نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حدیث ہے سددوا وقاربوا، اللہ اکبر، استقامت اختیار کرو، دین پر جم جاؤ۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم قریب قریب تو کر لو، کوتاہی ہوگی کوئی بھی آدمی۔ سددوا وقاربوا، نبی نے کہا کہ استقامت اختیار کرو، لیکن اگر پورے طور پر نہ ہو سکے تو کم سے کم استقامت کے قریب ہونے کی تو کوشش کرو۔ اور فرمایا وَإِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، تمہارے عملوں میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اس پر ہمیشگی برتو، اور وضو ٹھیک ٹھیک سے کرو، ایسا نہ ہو کہ کہونی سکھی رہ گئی، انگوٹھی کے بیچ کا حصہ سوکھا رہ گیا، ایڑی خشک رہ گئی تو تلوا خشک رہ گیا۔ حدیث میں وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی حفاظت مومن کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرنا یہ مومن کی صفت ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے عام آدمی کے لیے کہ ایک دم ایکوریٹ دین پر ہر حکم پر عمل کر لے اور کوئی غلطی اس سے نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ہوں جو سابقین بالخیرات ہیں، جو نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واجبات فرائض کو انجام دیتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے جن سے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور واجبات اور فرائض کا بھی ترک ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ تین کیٹیگری ہیں، جو لوگ کہ واجب کو ادا بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، اور اس سے بہتر وہ لوگ ہیں جو واجبات اور فرائض میں کمی نہیں کرتے، حرام کام نہیں کرتے، اگر ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جو سب سے اچھی کوالٹی ہے امت کی، وہ لوگ ہیں جو واجبات کے ساتھ مستحب کام بھی کرتے ہیں اور حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تینوں جائیں گے آگے پیچھے جنت میں، لیکن سب سے اونچا درجہ کن کا ہوگا؟ جو سابقین بالخیرات ہے، جو نیکیوں میں سب سے آگے ہے۔ اس کے نیچے جو مقتصد ہے، جو درمیانی حالت پر ہے کہ واجبات ادا کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور سب سے نچلے کھانے میں وہ ہوں گے، سب سے نچلے خانے میں وہ ہوں گے جو کبھی واجب بھی چھوڑتے ہیں، کبھی حرام بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ان کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، توحید کا عقیدہ درست ہے، تو چاہے کتنا بڑا بھی گنہگار ہوگا، انشاءاللہ اللہ چاہے تو معاف کر کے ایسے ہی جنت میں داخل کر دے، نہ تو سزا جہنم میں دے کر کے آخر میں اس کو جنت میں داخل کرے، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ تو جس طریقہ سے دین پر استقامت کرنے والے کے یہاں درجات الگ الگ ہیں، اسی طریقہ سے جنت میں بھی ان کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو انبیاء ہیں، جو صدیق ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کا مقام اونچا ہے، عام لوگوں کا اس کے نیچے ہے۔
اور اس کے بعد کے لوگوں کا اور اس کے نیچے ہے، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے حساب سے ہوگا، لیکن عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں، کبھی شرک سے کبھی سمجھوتا مت کرنا، کبھی کسی بدعت سے سمجھوتا مت کرنا۔ اگر وہ دین میں بدعت ہے، ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہرگز اس کو قبول نہ کرنا۔ تو اصل میں جو استقامت ہے اس کی بنیاد ہے اللہ کی توحید، اس پر قائم رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانا ہے، منہیات سے اجتناب کرنا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ دین پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چال لومڑی والی چال نہ ہو، چلاکی والی جو چال ہوتی ہے لومڑی مکار، ہم مکار نہ ہوں، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لومڑی والی چال نہیں ہونی چاہیے اپنی، گرگٹ کی طرح رنگ مت بدلو، ایک ہی رنگ ہے اسلام کا رنگ، ایمان کا رنگ، وہ تم آپ پر قائم رہنا چاہیے۔ حالات کے مطابق مت بدلو، جیسا دیکھا دیس ویسا کیا بھیس، ویسا اختیار کیا بھیس، ایسا نہیں چلتا۔ مومن ہر حال میں مومن ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، کہہ رہے تھے کہ اگر دین پر استقامت رکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور اللہ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تھوڑا سا 1 ورق 2 ورق ڈیلی کا روٹین بنا لیجیے۔ سیرت صحابہ پڑھیے، اس سب سے دین کے اوپر آپ کی رغبت بڑھے گی۔ برے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، بے نمازیوں کی صحبت اور دوستی اختیار مت کیجیے۔ اور آج کل بددینی پھیلا رہی ہے سب سے زیادہ کون چیز؟ سوشل میڈیا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ قسم اللہ کی دین پر اس وقت قائم رہنا، یا جو آنے والے ایام ہیں ان میں دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں انگارہ آگ کا پکڑنا۔ پہلے دین کے لیے اتنا فتنہ نہیں تھا جتنا آج فتنہ ہے۔ گھر میں بیوی بچے کا فتنہ ہے، باہر نکلیے تو فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر قدم پر فتنہ ہے۔ اور جو بھی رہی کسر ہے بچی ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا نے، یوٹیوب نے، واٹس ایپ نے، فیس بک نے جتنی تباہی مچانی تھی وہ سب تباہی مچا دیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ جب ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو طاقت سے ختم نہیں کر سکتے، پیسے سے نہیں ختم کرتے، تو انہوں نے ہمارے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے ان چیزوں کو تیار کیا۔ اس میں اتنی سامگری بھر دی اور فساد کے اتنے مادے بھر دیے کہ جو اس کو دیکھے گا وہ اس کا ایسا رسیہ ہو جائے گا کہ رفتے 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 وہ دین کی راہ سے ہٹ جائے گا، انحراف کر لے گا، گناہ کی راہ پہ لگ جائے گا۔ اس لیے فتنے کا بہت زمانہ ہے، اپنے آپ کو فتنے سے بچائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیشہ دین پر قائم رکھ، مرتے دم تک دین پر قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شیطان مسلط کیا گیا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور شیطان اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بھی یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان اور فرشتہ ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ مجھ کو بھلائی کے سوا کچھ حکم نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی عظیم مخلوق، عظیم اللہ کا اتنا عظیم بندہ، جس کا بندگی میں کھڑے کھڑے پیر پھول جایا کرتا تھا، جو ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، جو تیز تند آندھی کی طرح رمضان میں خیرات کرتا تھا، سالوں بھر خیرات کرتا تھا، وہ رسول رحمت للعالمین اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ولا طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل کو اپنے دین پر اور اپنی بندگی پر جمع کے رکھ۔ یہ دل، قلب یقلب نے الٹ پلٹ، دل بڑا الٹ پلٹ کرتا ہے، ترنت کچھ سوچو گے، ترنت کچھ سوچو گے، دل ترنت کچھ۔ تو دین پر دل جمع رہے اور اللہ تعالی ہمارے دل کو دین پر جمع دے اور دین کی محبت دل میں عطا کر دے، قسم اللہ کی اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ قلب کو قلب اس لیے کرتے کہ بہت بدلتا رہتا ہے، الٹ پھیر بہت کرتا ہے۔ ابھی کچھ بات کہا ترنت بدل گئے، دل الٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، اپنی اطاعت پر جمائے رکھ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا کر رہے ہیں تو ہم گنہگار تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس سے ہم کو نفع پہنچائے، دین پر ثابت قدم رکھے مرتے دم تک، ایمان پر خاتمہ فرمائے، دین سے محبت ہو، واجبات اور فرائض کو انجام دے، گناہوں سے پرہیز کریں اور برے ساتھیوں کی صحبت سے
اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے، برائیوں کو اس میں دیکھنے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے، اور دین پر اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک جمع کے رکھے، قائم رکھے، اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔